أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قابل احترام معزز اسلامی بھائیوں، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، الحمدللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی عنایت سے، اس کی کرم سے الحمدللہ آج قرآن مجید کا اختتام ہوا۔ سبحان اللہ، مکمل طریقے سے تمام ہی مصلیان نماز میں قرآن کی تلاوت سنتے رہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارا کچھ نہیں ہے، بس رب العالمین کی توفیق ہے، رب کی مدد ہے، رب کا فضل ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی، ہم ایک حرف بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم کچھ بھی سن نہیں سکتے۔ آج ہم الحمدللہ بفضل اللہ قرآن مجید کو مکمل سنے ہیں اور قیام اللیل کا اہتمام کیے ہیں، وہ پورا کا پورا رب کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ ہم شکر بجا لاتے ہیں اس مجلس میں رب تعالیٰ کا کہ اے پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم سب کو رمضان کا مہینہ نصیب کیا۔ اے پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم سب کو روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے رب العالمین، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا اور اس کو سننے کا موقع عنایت کیا۔ اے رب العالمین، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم سب کو مکمل روزے سکون و اطمینان کے ساتھ، پورے دل جمعی کے ساتھ ہمیں یہ نصیب کیا۔ اے پروردگار، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے۔ میرے بھائیوں، ان سب کے لیے مبارکباد ہے جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ یہ ساری چیز سبحان اللہ عبادت ہے۔ بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر، خاص کر کے نوجوانوں کو دیکھ کر۔ سبحان اللہ، شروع ہی سے نوٹ کرتا آ رہا ہوں اس مسجد میں ماشاءاللہ، جبکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں گلیوں میں، سڑکوں میں گھومنے والے، نماز ترک کرتے ہوئے، ایسے دور میں بھی ماشاءاللہ زندہ دلی رکھنے والے نوجوان بھی موجود ہیں جن کے اندر جذبہ ہے پہلی صف کو میں حاضری دینا، اور ان کے لیے ایک طلب ہوتی ہے قرآن مجید کے بارے میں۔ واقعی قابل مبارکباد ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کے دلوں کو قرآن کے نور سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں قرآن مجید نجات کا ذریعہ بنا دے، اور خواتین بھی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں شروع ہی سے دور دور سے گاڑیوں کے ذریعے سے، کبھی چل کر، سبحان اللہ، یہاں تک حاضری دے کر قرآن مجید کی یہ شوق، جذبے نے ان کو یہاں تک پہنچایا۔ یہ سب رب کا کرم ہے۔ ان کے حق میں بھی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام خواتین کی نمازوں کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید سے محبت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ میرے بھائیوں، رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو عظیم تحفہ عنایت کیا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس امت کے لیے تحفہ ملا ہے قرآن مجید ہے۔ قیامت تک کی ایک نشانی ہے، ایک معجزہ ہے، قرآن مجید ہے۔ قرآن کے آتے ہوئے ساری کتابیں منسوخ ہیں، نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور۔ قرآن مجید ایک عظیم ہدایت کی کتاب ہے، روشنی کی کتاب ہے، سیدھے راہ پر چلانے والی کتاب ہے، سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، جنت کی راہ دکھانے والی کتاب ہے، شفا ہے، نور ہے، ہدایت ہے، نجات کا ذریعہ ہے، انصاف ہے، سچائی ہے۔ کیا کہیں اس کے بارے میں؟ سبحان اللہ، رب العالمین نے خود اس کی تعریف کی ہے، تو ہم کیا تعریف کریں اس کی؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا جو شفا ہی شفا ہے، ظاہر میں بھی شفا ہے، باطن میں بھی شفا ہے، جسمانی لحاظ سے بھی شفا ہے، روحانی لحاظ سے بھی شفا ہے، ہر طرح سے شفا ہے۔ امت کی کامیابی کا ذریعہ قرآن ہے۔ قرآن کے رہتے ہوئے کوئی کسی پر عمل نہیں کر سکتا آسمانی کتاب پر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کا نسخہ لے کر آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، دیکھو تورات میں کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔
پہچان لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، گھٹنے کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، یعنی میں اللہ سے راضی ہوں، دین اسلام سے راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اس بات سے راضی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا، کہا اے عمر سن لو، اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے، اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے، وہ بھی قرآن مجید کی اتباع کرتے، وہ بھی قرآن مجید کو فالو کرتے۔ یعنی مطلب یہ ہے قرآن کے رہتے ہوئے تمہیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں ہدایت ہے، روشنی کا ذریعہ ہے۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے امت کو عزت دیتا ہے، اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ذلت سے دوچار کرتا ہے۔ آج دنیا بھر میں دیکھیے، جہاں بھی دیکھے مسلمان پریشان ہیں۔ اہم سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت تو کیا لیکن اس کو سمجھنے سے قاصر رہے، اس پر عمل کرنے سے قاصر رہے۔ آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کے درمیان بھی یہی قرآن تھے، یہی 30 پارے تھے، یہی 114 سورتیں تھیں۔ وہ لوگ پڑھے، عمل کیے، اہل مکے سے نکلنے والی روشنی سبحان اللہ پوری دنیا پر قابض ہو گئی، پوری دنیا پر قابض ہو گئی۔ یہ کیا چیز تھی؟ قرآن مجید نے ان کی زندگی کو تبدیل کر دی۔ لیکن آج ہم وہی قرآن پڑھتے ہیں، وہی آیتیں پڑھتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی اس بات کی اہمیت نہ رہی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو آدمی قرآن کی قدر کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، جو قوم بھی قرآن پر عمل کرے، اس پر چلے، اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو عزت دیتا ہے، اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو پست بھی کرتا ہے۔ ہماری نجات، عزت قرآن مجید میں ہے۔ میرے بھائیوں، صرف رمضان کے لیے قرآن کو خاص نہ کرو، رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھتے رہو، کثرت سے تلاوت کرتے رہو۔ گھروں میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ ایک وقت تھا گھروں کی کھڑکیوں سے قرآن کی تلاوتیں آتی تھی، خواتین بھی، سب لوگ بھی قرآن پڑھتے تھے۔ لیکن آج کیسا عجیب ماحول ہے، معاشرہ بدل گیا۔ گلیوں سے گزرتے ہیں، کھڑکیوں سے گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں، وہ سارا ماحول، وہ سارے معاشرے کی کیفیت بدل گئی۔ آج اپنے گھروں کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ملائکہ کا نزول ہو، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اترے، آپ قرآن کو کثرت سے پڑھتے رہو گھروں میں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھنے کا حکم دو، سارے گھر والے قرآن کی تلاوت کریں، ہر دن کریں، صبح شام کریں۔ ہمارے پاس آج موبائل کے لیے اتنا زیادہ وقت ہے، واٹس ایپ کے لیے گھنٹے گھنٹے وقت ہیں، انسٹاگرام کے ریلز دیکھنے کے لیے 3-4 گھنٹے ہم صرف کر دیتے ہیں، فیس بک میں کمنٹس کرنے کے لیے، کمنٹس پڑھنے کے لیے، واٹس ایپ کے کمنٹس کو پڑھنے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے، چیٹنگ کے لیے، کتنا زیادہ وقت ہمارے پاس ہے۔ لیکن وقت نہیں ہے تو قرآن مجید کا ایک صفحہ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، الحمدللہ جب آپ نے رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ برائے کرم آپ جہاں بھی رہیں، آفس میں رہیں، آپ کمپنی میں رہیں، آپ بس میں ٹریولنگ کرتے رہیں، آپ کالج پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہو، آپ اسکول کے اسٹوڈنٹ ہو، آپ گھر کی خواتین ہو، جو بھی جس جگہ پر بھی جب موقع ملے، ہر دن صبح شام کم از کم 5 آیت 10 آیت تلاوت کرتے رہو۔ قسم سے کہتا ہوں، جو آدمی قرآن سے قریب ہوتا ہے، قرآن سے دل لگا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت دیتا ہے، غیر معمولی برکت دیتا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ سبحان اللہ، قرآن پڑھتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی آفتوں سے بچا لیتا ہے۔ آپ کو خود اندازہ نہیں ہوگا، آپ کی اس تلاوت کی وجہ سے، قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زندگی میں بڑی بڑی مصیبتوں کو، آفتوں کو، بلاؤں کو، بیماریوں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ قسم سے تجربہ کر کے دیکھ لو، جو آدمی جتنا زیادہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ اس کی زندگی سکون میں رکھ دیتا ہے، سکون کی زندگی، امن کی زندگی، راحت کی زندگی بن جاتی ہے۔ آج لوگوں کے پاس کیا کیا تکلیفیں ہیں، کیا کیا شکایتیں ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی شکایت پیش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز یا قرآن جیسی عبادت ایسی ہے، زندگی میں سکون لانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان نصیب ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ کون کہتا ہے قرآن مجید مشکل ہے؟ اللہ تو کہتا ہے 4 مرتبہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہمارے دلوں میں تو قفل پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے افلا يتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے؟ صرف پڑھتے ہی سمجھتے نہیں ہیں، کیوں مطلب کے ساتھ نہیں پڑھتے؟ اللہ ہم سے پوچھتا ہے سوال، میرے سے اور آپ سے، کیا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟
میرے بھائیوں اپنے دلوں کے تالے کو کھولو، قرآن کو سمجھ کر پڑھو۔ آج ماشاءاللہ ٹرانسلیٹ موجود ہے، کس زبان میں آپ کو چاہیے، آپ کو ماشاءاللہ پلے اسٹور میں، گوگل میں کس قدر آپ کے پاس آتھنٹک ٹرانسلیٹ موجود ہے۔ آپ ایک آیت کا ترجمہ پڑھیے سمجھ کر پڑھنے میں، جن کو عربی آتی ہے، یا نہیں تو جو لوگ سمجھتے ہیں آیتوں کو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، آپ دل لگا کر پڑھیں گے۔ اگر آپ کو یہ لذت محسوس ہو جائے قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنے کی، قسم سے آپ زندگی بھر کبھی قرآن کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتیں کس قدر سبحان اللہ، کبھی جنت کے مناظر قرآن میں، کبھی جہنم کی وعیدیں، کبھی انذار ہے، کبھی تبشیر ہے، قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے، احکامات ہیں، مسائل ہیں۔ اتنی صورتیں کیوں پڑھی جاتی ہے؟ ہم سمجھنے کے لیے، اور ہم اس کو پڑھیں۔ ماشاءاللہ بہت سے لوگ بھی پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ خواتین بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ہمارے پاس مدرسہ فاطمہ کے نام سے ایک مستقل مدرسہ ہے، جہاں پر +2 اور 10 کی بچیوں کو ماشاءاللہ سے مخصوص صورتوں کے ترجمے سکھائے جاتے ہیں، قرآن مجید ان کو حفظ کرایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ 8 حافظہ اب تک سبحان اللہ اس میں مکمل کر چکی۔ واقعی یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ ارے میرے بھائی، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے بچے اگر قرآن پڑھ لیتے ہیں، آپ کے بچے قرآن سیکھ جاتے ہیں، آپ کو فخر ہونا چاہیے، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن آپ کو جب بلایا جائے گا کتنی فخر کی بات ہوگی۔ اپنے معصوموں کو قرآن سے روشناس کرائیے۔ کہاں ہیں آج؟ +2 بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ حقیقت میں انالائز کر کے دیکھیے، جائزہ کر کے دیکھیے، کتنی بڑی تعداد اسکول میں ایسی ہے جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ کیا وجہ؟ پیرنٹس کی غفلت، بتاتے نہیں، سمجھاتے نہیں، بعد میں افسوس کرتے ہیں قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں کو بچپن ہی سے قرآن کی تعلیم دو۔ آپ دنیا کی جتنی ڈگری دلا لو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا آپ نے اپنے بچے کو ڈگری دلایا کہ نہیں، آپ نے اپنے بچے کو ہائی پوسٹ میں اسے سیٹل کرایا کہ نہیں، بینک بیلنس جمع کیا کہ نہیں۔ ہرگز بھی حشر میں سوال ہونے والا نہیں۔ لیکن یاد رکھو، لکھ کر رکھ لو، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے اللہ پوچھنے والا ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا کہ نہیں، تو کیا جواب دو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ہو جائیں گے ان لوگوں کے جو قرآن نہیں پڑھتے۔ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے قیامت کے دن اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھنا چھوڑ دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خلاف ہو جائے تو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی زندگی میں قرآن مجید کو لازم پکڑیں، پڑھتے رہیں اور سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ عمل کرنے میں بہت نجات ہے، عظیم نجات ہے۔ آج ہم نے اس کو کتنا مس یوز کیا، سبحان اللہ، اللہ حفاظت کرے۔ جو زندوں کی کتاب تھی ہم نے مردوں کی کتاب بنا لیا۔ کیا قرآن اس لیے ہے کہ روح نکلنے سے پہلے یاسین پڑھ دیا جائے؟ کیا قرآن اس لیے نازل ہوا کہ دفن کے بعد وہاں پر سر کے پاس کھڑے ہو کر یاسین پڑھ دیا جائے؟ کیا قرآن اس لیے ہے کہ کورٹ میں قسم کھانے کے لیے لیا جائے؟ اس کے لیے ہم نے قرآن کو استعمال کیا۔ حقیقت میں قرآن کی جو حقیقی مفہوم ہے ہم نے اس کو نہیں سمجھا، قرآن کے میسیج کو ہم نے نہیں سمجھا۔ یہ سب ظلم ہے، سبحان اللہ، یہ سب ظلم ہے۔ کبھی کسی نے اس قرآن کو بزنس بنا لیا، تعویذ گنڈے کی شکل میں لوگوں کے مال کو لوٹا جاتا ہے، لوگوں کے عقیدے کو خراب کیا جاتا ہے۔ قرآن شفا ہے، پڑھنا شفا ہے، اس کو پڑھیے آپ کو شفا ملے گا۔ اس طرح کی تعویذوں کے پیچھے پڑھ کر اللہ کے واسطے اپنے خاندان کو، گھروں کو شرک کے دلدل میں مت ڈھکے لیے۔ یہ سب چیزیں بدعت و خرافات، اس سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ جو کرنے کا اللہ نے حکم دیا یہ امت وہ نہیں کرتی، جو نہیں کرنا اس کو ظلم کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ یہ عجیب کیفیت ہے، یہ عجیب حالت ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے یہاں سے جب اٹھیں گے آپ یہ فیصلہ کر کے اٹھے کہ مجھے قرآن مجید کو آگے کے ایام میں بھی پڑھتے رہنا ہے، صرف رمضان کے لیے نہیں۔ اور ڈیسائیڈ کر لیں ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے اور ان کو حافظ بنائیں گے، اور ان کو جتنا ہو سکے حافظ نہیں تو صحیح، جتنی صورتیں ضرورت ہے اتنی صورتیں ہم یاد کرانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ماں باپ کو یہ احساس ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو قرآن سے قریب کیجئے، پڑھائیے۔ ماشاءاللہ تینوں مساجد میں بھی ہمارے پاس مکتب کا انتظام کیا گیا ہے، روڈ مسجد میں، نئی مسجد میں، چھوٹی مسجد میں، تینوں جگہ پر بھی بعد نماز مغرب ماشاءاللہ بچوں کو مکتب کا انتظام کیا گیا، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے بچوں کو داخلہ دلائیے تاکہ آپ کے بچے بھی قرآن پڑھیں اور قرآن سے روشناس کرائے اور حافظ بھی ہو جائے، تو کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی بات ہے۔
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سفارش کرے گا، اللہ کے پاس حافظ قرآن سفارش کرے گا، اور قیامت کے دن ان کے والدین کو کتنا بڑا عظیم تحفہ ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو کتنی عزت دے گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں ماں باپ جن کے بچے حافظ قرآن ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کر چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جیسے ہم تمام کو یہ ماہ مبارک سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ عبادات انجام دینے کا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق عنایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اگلے سال بھی، آنے والے سال بھی اللہ ہم تمام کو یہ ماہ مبارک نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو، تکلیفوں کو دور فرمائے، اللہ رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے، اللہم آمین۔